بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفقہ میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ اسپیشلی پولیٹیکل کوشچنس کا آنسرز دینے کی کوشش کریں، تو ہم مسلسل ہماری ڈسکشن چل رہی تھی۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے جہاد۔ اب جہاد میں تو یہ اس میں تو کنفرم ہے کہ دین کا یہ حکم ہے، یہ وہ ہے کیا، اور اس میں کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں آپ کی سامنے عرض کر رہا تو پہلے تو جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد کا دین میں کیوں حکم دیا گیا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا جہاد غیر سرکاری سطح پر کرنا جائز ہے یا نہیں، اور پھر کیا عام شہریوں کو قتل کرنا جہاد میں جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ آپ نے اکثر کیسے سنے ہوں گے نا کہ بہت ایسی پارٹیز کے جو کسی حکومت کے ملٹری کا حصہ نہیں ہوتے اور وہ بھی جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور پھر عام لوگوں کو بھی وہ قتل کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ آئیے ان کے اس سب میں ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں کسی اسکالرس کو بھی نہیں پڑھنا، بلکہ خود قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی مل جائے گا۔ لیکن یہ میں پھر یاد کرا دوں کہ پلیز اپنے بینیفٹ، اپنے مقصد کو چھوڑ دیں، دیکھ لیں کہ یہ دین کا حکم ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے آپ کے ذہن میں تو پھر قرآن اور حدیث کی سٹڈی کریں، کرتے ہوئے دیکھیں حدیث بھی وہی پڑھیں کہ جو اوتھینٹک ہے، اور اس میں اگر اسکالرز نے جو کچھ فرمایا تو ان کی ریزنز کو دیکھیں، دیکھ کے پھر آپ ڈیسیژن لیجیے۔ اچھا، یہ میں آپ سے اس میں عرض کر دوں کہ جناب ہمیں اس ٹاپک میں بہت کچھ ہمیں قرآن مجید میں، احادیث میں پورے اصول ہمیں مل جائیں گے۔ پہلے تو دیکھیے جہاد کا مقصد کیا ہے۔ تمام فقہا اس میں اگری ہیں کہ دفاعی جہاد تو لازم ہے، یعنی مثال کے طور پر کہ کوئی اگر قوم دوسری قوم پہ حملہ کر لے تو پھر اس نے اپنی سیکیورٹی کے طور پر تو جنگ کرنی ہے نا، اگلے کو بھی روکنے کے لیے کوشش کرنی ہے، تو یہ جہاد تو کنفرم ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ جمہور علماء جو میجورٹی ہے تو وہ ان کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ روایت پسند ہوں یا جدید ماڈرن علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ دفاعی جہاد تو ہے، یہ تو کنفرم ہے، اس کے ساتھ اقدامی جہاد بھی جائز ہے۔ اقدامی جہاد کیا ہے کہ خود ایکشن کر کے دوسری قوم پہ کرنا۔ اچھا، یہ جہاد کا تعلق ایک لفظ جہاد جو عربی میں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایفرٹ۔ اب اس میں زیادہ تر حصہ تو جنگ کے سلسلے میں بھی آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس جہاد کو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اب جو دین کا میسج پہنچا رہے ہیں تو اس کو بھی جہاد قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہی فرمایا گیا کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے ہی جہاد آپ کریں، تو یہ قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے۔ تو اب اس میں پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ بھی غلبہ اسلام کے لیے اقدامی جہاد کے ہم پہ ہے کہ ہم دوسرے ملکوں پہ لے جا کے وہ کریں تاکہ اسلام پھیلے۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ بھی اسلام میں تو مکمل آزادی دے دی ہر انسان کو، چاہے تو وہ ایمان لے آئے نہ لائے، اس کی پوری ہے، معاملہ اللہ اور اس کے حضور ہے۔ تو اس لیے لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ حکومت بہرحال وہ اہل ایمان ہی کی ہونی چاہیے، تو اس لیے ان کا پوائنٹ آف ویو یہ بنا۔ اس کو پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو اس میں تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ بنیادی مقصد اللہ کے کلمہ کی سربلندی، اسلام کا غلبہ، فتنہ و فساد اور ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، یہ مقصد ہے جہاد کا۔ جدید تعلیم یافتہ علماء میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جناب اقدامی جہاد بس اسی صورت میں ہی ہے کہ جب اس کا مقصد فتنہ و فساد اور ظلم کا خاتمہ کرنا ہو، تو یہی مقصد ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس کا بدترین شکل وہ ہے کہ جب لوگوں پہ مذہبی جبر، پرزیکیوشن کی جا رہی ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جہاد ہم پر ہے۔ اچھا، کچھ اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس صرف وہ دفاعی جہاد ہی ہم پر
جائز ہے کہ ہم اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے تو ہم کریں گے. تو کچھ ایسے اسکالرز بھی اس میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ علماء بالعموم وہ ہیں کہ جو ان ممالک میں کہ جو یہاں پہ مسلمان اقلیت ہوں، یعنی غیر مسلم ممالک کے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سیکیور ہم پہ جہاد تو تبھی ہے کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے تو ہم کریں اسے. تو چلیں یہ 3 پوائنٹ آف ویو ہیں کہ جو جہاد کے مقصد کے لیے. تائیہ اب ہم اس کے لیے جو ان اسکالرز نے کام کیا ہے تو ان کے لیے قرآن مجید کی اس آیت سے ان کی دلیل ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا تدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ روز آخرت پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام طے کیا ہے، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ان سے لڑیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، اس حال میں کہ وہ زیر دست ہو کر رہیں. یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے. تو اس لیے اسکالر کہتے ہیں کہ جناب یہ مصلحانہ جہاد ہے کہ جس کا میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف عمل کرتے تو اس پہ آپ کریں جنگ، اور یہاں تک یہ جنگ ہوگی کہ اگلے سرنڈر کر دیں اور جزیہ دیں. جزیہ کیا تھا کہ یہ ایک طرح کا ایک ٹیکس وہ دیتے تھے اور وہ خود اپنے ہاتھ سے ایک ایک آدمی لے جا کے دیتے تھے تاکہ کہ یہ گارنٹی کے طور پر آ جائے کہ جناب یہ صاحب جو ہے وہ اب ہم آپ سے کبھی جنگ نہیں کریں گے. بس یہ تھا جزیہ. اور اس کے لیے تو یہ تھا کہ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہی ہوا تھا کہ انہوں نے ایک فارمولا بنا دیا تھا کہ جو امیر آدمی ہے ان سے 24 دینار ایک سال میں ایک بار، بس یہی ہے. اور جو درمیانے لیول کے ہیں تو اس پہ 10 دینار، اور جو بہت غریب آدمی ہے تو اس پہ 1 دینار یا 2 دینار اتنے تک کا ہی رکھا گیا تھا. یہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ چلا سلسلہ. اور اس جزیے کے ساتھ پھر کیا تھا، ان کو کیا بینیفٹ تھا کہ ابھی نان مسلمس پہ کوئی ان کی سیکیورٹی مسلمان کریں گے کہ اگر ان پہ کچھ حملہ ہوگا تو مسلمان بچائیں گے. اور اس کے لیے وہ ایک بڑا دلچسپ وہی واقعہ ہے کہ سیریا جب فتح ہوئی ایک شہر میں، تو غالباً الیپو شہر وہ تھا، تو اس پہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملٹری کے ہیڈ تھے. تو بیچ میں پتہ چلا کہ ایک اور لوکیشن پہ رومن امپائر کا حملہ وہاں پہ ہونے لگا ہے تو ہمیں جانا ہے وہاں جہاد کرنا ہے. تو اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ ہم لوگ اب نان مسلمس کی یہ سیکیورٹی نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے سارے کرسچنس کو بلایا اور کہا کہ بھائی سوری، ہم اس وقت یہ کس طرح سے حملہ ہو رہا ہے، ہم آپ کی سیکیورٹی نہیں کر سکیں گے کیونکہ دوسری جگہ ہماری ملٹری کو جانا ہے، تو پلیز آپ یہ جزیہ واپس لے لیں. اور پھر ہر ایک آدمی کو انہوں نے واپس دیا. تو کرسچنز اتنا روئے اس میں، انہوں نے کہا کہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ پھر دوبارہ ہم پہ آ جائیں، اس لیے کہ اس سے پہلے خود کرسچینٹی کی جو رومن امپائر تھی کہتے وہ تو ہم سے اور ٹیکس لے لیتے اور ہماری سیکیورٹی بھی نہیں کرتے تھے اور سب کچھ، اور آپ اس کو واپس ہمیں دے رہے. وہ اتنا روئے تھے کہ یہ اندازہ تھا، امیجن کریں. تو اب اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جناب جرم کی سزا یہی ہے کہ اہل کتاب کا ایمان نبوی کا انکار انہوں نے چونکہ کیا ہے اور اپنی خواہشات کی وجہ سے اور مجرمانہ جنگیں کی ہیں، تو اس لیے ان پہ یہ جہاد کا حکم سورہ توبہ میں بھی اسی لیے اس جہاد کی لمٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، حتی یعطوا الجزیہ، کہ وہ
یعنی یہ نہیں فرمایا کہ حتیٰ یسلمو، یعنی یہ نہیں کہ وہ اسلام قبول کرے، بلکہ یہ تھا کہ بس وہ جزیہ دے دیں۔ جزیہ کا مطلب یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا تھا کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ دے دیتے تھے حکومت کو، اور حکومت ان کی سیکیورٹی کرتی تھی، تو وہ کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ بس ہی انہوں نے سرنڈر کر دیا، اب ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ پھر ذمی ان لوگوں کو کہتے تھے غیر مسلم کہ جو ایمان نہیں لائے لیکن وہ جزیہ دے رہے ہوتے تھے، تو ان کو ذمی کہتے تھے۔ تو ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی تمام حملوں سے حفاظت مسلمانوں نے کرنی ہے، تو یہ صحابہ کرام پہ ایسی ہی تھی، تو جناب یہی لازم ہے ہم پہ۔ فتنہ کا باقی نہ رہنا، یعنی فتنہ کیا تھا؟ یہ وہی پرزیکیوشن جو ایک مذہبی جبر جہاں پہ تھا، اس سب کو ختم کرنے کا مقصد ہی تھا جہاد کا۔ فساد ختم ہو جائے اور باطل کے حامیوں کی قوت جنگ کا خاتمہ ہو جائے، اور کفر کی شیطانی طاقت کا اس حد تک ٹوٹ جائے کہ وہ دنیا کی امن اور سکون کو برباد نہ کر سکے، اور خلق خدا کی اخلاقی اور روحانی اور مادی ترقی میں رکاوٹیں نہ ڈالے۔ خود ساختہ قوانین کا منسوخ ہو جانا اور ان کی جگہ اللہ کے اس قانون عدل کا بول بالا ہونا، اور بنی نو انسان کے درمیان ہر قسم کی شیطانی امتیازات کو مٹا کر صرف حق و باطل اور بدی اور تقوی کا امتیاز قائم کرنا، اور ظالموں کے سوا ہر شخص کو امن و آزادی کی خوشخبری دیتا ہے۔ یعنی یہ آبجیکٹو یہ اسکالر پھر بیان کرتے ہیں کہ جناب یہ مقصد تھا کہ جناب پوری ہر انسان آزاد ہو جائے، اس پہ کوئی پرزیکیوشن نہ ہو، کوئی اس پہ جبر نہ ہو، ہر ایک کو آزادی ہو، فائنینشلی بھی آزادی ہو، جس طرح سے وہ سکون سے وہ جائیں امن کے ساتھ اور رہیں، اور ایمان آنا یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں معاملہ، تو اس پہ نہیں کرتے تھے۔ اور واقعی سچ مچ ہسٹوریکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہوا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ کوئی کسی پہ کوئی جبر نہیں۔ اسلام کی پرامن حکومت میں اس کو پوری آزادی دے دی جاتی ہے کہ تمام جائز طریقوں سے اپنی دولت، اپنی صنعت اور تجارت، اپنے علوم و آداب، اپنی تہذیب و تمدن، غرض اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرے، اور انسانیت کی بلند سے بلند مدارج تک پہنچنے کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت ہو انہیں آزادی کے ساتھ استعمال بھی کرے۔ تو جناب یہ ہے غلبہ اسلام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تفصیل سے ایک بک یہ ابو العلا مودودی صاحب نے اپنی بک جو ہے جہاد پہ انہوں نے لکھی، اور یہ اسی کی تفصیل میں یہاں پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اسی آیت کی بیسس پہ یہ پورا اس میں آیا۔ اچھا، پھر مزید وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں عرب قبائل اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رومن امپائر اور پرشین امپائر پر ایکشن جو ہوا تھا وہ یہی تھا کہ ایک اصلاح اس طرح سے ہو جائے کہ سب پرزیکیوشن ختم ہو جائے، فتنہ فساد ختم ہو جائے۔ مجرمین کے ذریعے 3 آپشنز دے دی جائے کہ یا تو قبول اسلام کر لیں، نہ کریں تو جزیہ دے دیں، اور زیر دست ہو کے یعنی سرنڈر ہو کر رہیں، یعنی مطلب یہی ہے جزیہ کا۔ اور پھر تیسری آپشن یہی کرتے تھے صحابہ کرام جنگ کا کہ بھی یہ تینوں آپشن ہے، جو ہے آپ کو پسند ہے بتائیں۔ اور پھر اگر سرنڈر کرتے تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، جیسے یروشلم میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ خود اس کے لیے مذہبی چرچ کے اسکالرز نے یہی کہا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہ جناب آپ کے خلیفہ آ جائیں تو ہم خود سرنڈر کر دیتے ہیں، تو ان سے ہم ذرا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اور عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، اور آئے بھی بس ایک بندے کے ساتھ ہی۔ تو اب جب وہ آئے، مہینہ امید ہے 1 مہینہ تو گزرا ہی ہوگا، کیونکہ 50 کلومیٹر میں ہی اونٹ ایک دن میں چلتا ہے، تو تب جا کے پہنچے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے پھر یروشلم کے چرچ میں
جا کے بیٹھ کے پوری ڈسکشن کی ان سے، ان کی سنی، اور پھر ان کے کہنے پہ پورا معاہدہ جو ہے وہ سائن کیا تھا۔ اور اس میں دلچسپ وہی بات ہوئی تھی کہ بیچ میں نماز کا ٹائم آیا تو کبھی اچھا ہے بھائی ذرا ٹھہرو میں نماز پڑھ لوں، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ چرچ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، آپ پڑھیں۔ وہ کہا ابھی میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں کئی نسلوں بعد یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ جی ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی ہے تو آپ کے چرچ پہ کوئی قبضہ کر لے، تو اس لیے میں یہ نہیں کر رہا۔ تو اس لیے انہوں نے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھی اور پھر آ کے سائن وائن کیا، اور وہ سائن کئی صدیوں تک اسی کے مطابق ہی عمل ہوتا رہا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ تھا پھر عہد رسالت کے بعد بھی اسکالر جی کہتے ہیں ہم پہ بھی یہی حکم ہے کہ ہم جیسا کہ یہ پرزیکیوشن اور اس طرح کے معاملہ ہے اس میں جہاد ہم پہ کرنا ہے۔ اچھا، عسکری تنظیموں کے جو اسکالرز ہیں وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کی سپر پاورز کے فتنے کا ختم کرنا ہے، جزیہ ہمیں حاصل کرنا ہے، اور کمزوروں کی مدد کرنی ہے، مقتولین کا بدلہ بھی ہم نے لینا ہے، یعنی جو بھی مقتول ہو گئے، یعنی اہل ایمان جو بھی جنگ میں مارے گئے ان کا بدلہ بھی ہم نے لینا ہے، معاہدہ توڑے جس نے سب کے ساتھ ہم نے وہ جنگ کرنی ہے، اور مقبوضہ علاقے چھڑوانے ہیں جہاں پہ بھی قبضہ کیا گیا ہو اس سب کے لیے۔ پھر وہ عسکری تنظیموں سے الگ کچھ اور اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی اور علم میں برتری حاصل کرنے کی جدوجہد تاکہ ہم سپر پاور ہم بنے، تاکہ ایک دین کا پورا میسج ہم پہنچا سکیں، تو وہ یہ کہتے ہیں، تو یہ ان کے دلائل ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ایک نان مسلم ایک صاحب جنہوں نے جہاد کے بارے میں بکس اور آرٹیکلز لکھے ہیں کہ جیسے ڈینیل پائپس اور اسی طرح لیوس برنارڈ صاحب نے ایک پوری ڈیٹیل سے انہوں نے جہاد پہ ایک تفصیل سے کہ مسلمانوں کے ہاں جہاد کا جو پوائنٹ آف ویو اس کی تفصیل وہ بیان کرتے ہیں، آئیے انہی کے الفاظ میں آپ سن لیجئے۔ Fears of a Muslim influx have more substance than the worry about jihad. Western European societies are unprepared for the massive immigration of brown-skinned peoples, cooking strange foods and maintaining different اسٹینڈرڈس آف ہائیجین۔ یعنی یہ ایک ایگزامپل ہے، ورنہ ان کی پوری بکس انہوں نے لکھی ہیں، یہ اصل میں انہوں نے امریکہ اور یورپ کو پورا سمجھانے کی کوشش کی کہ بھی دیکھو مسلمانوں کا یہ پلان ہے پورا، یہ پورا اس طرح سے جہاد کر کے غلبہ کرنے کا، اس لیے بھائی ان کو امیگریشن نہ کرنے دو۔ اچھا، ہوا یہ کہ پھر کبھی کچھ ممالک میں، اب صرف یہ دو ہی اسکالر نہیں، کچھ اور بھی بہت سے اسکالرز ہیں جنہوں نے اس پہ انہوں نے اپنے حکومتوں کو پورا کیا، تو کئی ملکوں میں ہوا بھی کہ پھر مسلمانوں کی امیگریشن بھی روک دی یا منیمائز کر دی، تو یہ تو ہوا، تو یہ رزلٹ اس کا یہ بھی ہوا۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کے ہاں ایک اعلیٰ عسکری تعلیم اور اس سے متعلقہ سائنسی علوم کے دروازے بھی مسلمانوں پہ بند کر دیے جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ سارے کے سارے آ کے ہم پہ جہاد کرنے آ جائے۔ پھر وہ ایگزامپل افغانستان اور عراق پہ جو حملہ ہوا ہے، جس کو ایک ایکشن امریکہ نے کیا، اس کا مقصد بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہی ہے کہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ وہ امریکہ پہ حملہ نہ کر دیں، پریمپٹیو سٹرائک ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ تو امریکن جو ان کے اسکالرز بھی کہہ لیں اور اسی طرح ان کے سیاستدانوں کے بھی جو آپ آرٹیکلز اور ہیں، تو اس میں انہوں نے تفصیل سے یہی ایک ریزنز بیان کی، تو یہ بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اہل مغرب نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو مسلمانوں سے روکنے کی کوشش بھی پوری 70-80 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ صرف ایک پاکستان ہی ہے کہ جس میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی آئی ہے، لیکن یورپ نے اس کو بھی جتنا منیمائز کر سکتے ہیں وہ کیا۔ ایران میں بھی کوشش ہو رہی ہے۔
مغربی ممالک میں مسلمانوں کی امیگریشن کو بند کر دیں، یعنی یہ ایک ایگزامپل میں نے برنارڈ اور پائپس کی ایک ایگزامپل عرض کی ہے، ورنہ ان کے اور بہت سے اسکالرز نے بہت تفصیل سے اس میں لکھا کہ جناب اس کا فائنل رزلٹ پھر یہ ہوگا، تو اس لیے ان کی طاقتوں کو پہلے ہی سنبھال کے رکھو تاکہ پھر ہو ہی نہ معاملہ، ہم پہ حملہ نہ ہو۔ اب آئیے جناب، ظلم، دشمنی اور سرکشی پر جہاد کی دلیل میں اسکالرز پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک غلبے کی نفسیات پر تنقید کرنے والے اسکالر کہتے ہیں کہ جناب جہاد کا قیامت تک مقصد یہ ہے کہ ظلم، دشمنی، سرکشی، جو کوئی ظلم کرے یا کرنے لگے، دشمنی سرکشی کرے، ان کے ساتھ جہاد ہوتا ہے۔ قید رسالت میں اسی دنیا میں جزا و سزا کا قانون ہوا کہ آخرت کا ثبوت کے طور پر اور ایک ختم نبوت کا خاتمہ ہو چکا، یعنی اصل ان کو پوائنٹ آف ویو اس پہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایکشن لیا تھا، تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام رسولوں کے زمانے میں قرآن مجید میں اور بائبل میں بھی یہ پوری تفصیل ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ جناب اس پہ جو لوگ ایمان لائیں تو ان پہ اسی دنیا میں اجر ملے گا، اور جن کو جو ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو سزا ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پھر یہ ہوا کہ جو عرب کے مشرکین تھے ان پر تو قتل عام کا حکم ہے سورہ توبہ میں، اور باقی سب نان مسلمز کے لیے یہ آیا کہ وہ جزیہ دے کر سرنڈر کر دیں، تو یہ حکم تھا۔ تو یہ وہی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو جہاد نہیں تھا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک سزا تھی، اور اس سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے ذریعے یہ کیا۔ اچھا کچھ رسولوں کے زمانے میں اہل ایمان اتنے زیادہ نہیں ہوئے تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے وہ کر دی وہ سزا، اور معاملہ وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، تو اس لیے اب وہ والا نہیں ہوگا جہاد، اب جہاد صرف ظلم، دشمنی اور سرکشی پہ ہی ہوگا اور کوئی نہیں۔ اس کے لیے پھر وہ دلیل ان آیات سے کرتے ہیں۔ سورۃ المجادلہ میں یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہی ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی، بے شک اللہ طاقتور اور بڑا زبردست ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا وہ رسول آ جائے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہی اصول، جہاں پہ بھی رسول بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ چلتا رہا ہے۔ تو وہی پھر اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جناب غلبے کی نفسیات سے ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ رسولوں کا ہی خاص معاملہ تھا کہ جو انہوں نے یہ ایکشن کیا تھا، اور انسانوں کے ہاتھوں تو ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، اور اس کے علاوہ باقی اور جتنے رسول جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد چلتے چلتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سب کے زمانے میں اتنے بڑے اہل ایمان نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ہی وہ سزا دے دی تھی اور معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ تو ہم لوگ رسول اور نبی نہیں ہیں تو ہم پہ یہ حکم نہیں ہے، ہم پہ بس صرف جہاد کا حکم اسی کیس میں ہے کہ اگر ظلم ہم پہ ہو، دشمنی ہو، سرکشی ہو، وہاں پہ جہاد کا اصل آبجیکٹو ہی ہے۔ تو یہ آبجیکٹو کا فرق ہے بس۔ پھر مزید وہ دلیل سورہ توبہ سے ہی وہ کرتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا، یہ جو سورہ توبہ میں جو احکامات ہیں کہ مشرکین پہ تو قتل عام کا حکم تھا، فَإِذَن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ
فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحیم، کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں آپ پائیں انہیں قتل کر دیجئے، انہیں پکڑیں، گھیریں اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھیں، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ تو ان کا راستہ چھوڑ دیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ سزا مشرکین نے عرب کے لیے یہ تھی، اور اس کو پریکٹیکلی اس لیے نہیں ہوا کہ جب اس کا پورا اعلان یہ 9 ہجری کا جب یہ آیا اور اس کا پورا اعلان حج کے موقع پہ کر دیا اور یہ 4 مہینے تک کی لمٹ دے دی تو سارے عرب کے لوگ ہی ایمان لے آئے، تو یہ پریکٹیکلی سزا ان کو ملی ہی نہیں۔ اچھا، وہ ہوئی اس کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ ہوا تھا کہ پھر کچھ لوگوں نے دین کو پھر چھوڑ دیا تھا اور ایک اپنی نبوت ایجاد کر لی تھی، تو اس کے لیے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایکشن لیا تھا اور ایک پوری وہ جنگ ہوئی تھی، مسالمہ، جس نے ایک نبی کا دعویٰ کر کے ایک خود حکمران بننے کی کوشش کی تھی، تو اس کو ہوا تھا، تو بس وہ معاملہ ہوا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اسی طرح اہل کتاب کے لیے وہی جو آیت ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ روز آخرت پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام طے کیا ہے، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے، ان سے لڑیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، اس حال میں کہ وہ مغلوب ہو کر ہیں۔ تو یہ اہل کتاب کے لیے اور خاص طور پر یہ عرب ممالک میں تو یہی جیوز اور کرسچنز تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اس کے لیے پھر فرما دیا تھا کہ بھی ایران میں بھی یہی حکم ہوگا، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب کی طرح ہی آپ ٹریٹ کیجئے گا۔ تو پھر اس کے بعد پھر اسکالرز نے اور ملکوں میں جتنے بھی نان مسلمز تھے ان سب پہ یہی جزیہ ہی کا وہ کیا تھا۔ تو اسکالر کہتے ہیں کہ جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی، تو بس یہ وہیں کا واقعہ تھا، یہ اب نہیں ہے کیونکہ ہم نبی اور رسول نہیں ہیں۔ لیکن جو حضرات جو عسکری تحریکوں کے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ آیات کا حکم ہم پہ بھی ہے اور ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم یہ ایکشن کریں۔ تو وہ اسی پہ پھر یہ مختلف عسکری تحریکیں وہ پیدا ہوئیں اور وہ چلتے چلتے سلسلہ اب تک جاری۔ وہ آج کل آپ نے یہ ظاہر ہے کہ پچھلے عرصے میں افغانستان میں رہا، پھر اب یہ سینیریو عراق، سیریا، وہاں پہ یہ اس وقت چل رہا ہے سلسلہ۔ تو یہ معاملہ اچھا، پھر اب وہ اسکالرس وہ اس میں یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب یہ آیت بھی اب دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نبوت تو اب ختم ہو گئی۔ اب معاملہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وقفا باللہ حسیبا وکان محمد ابا حد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبی کے لیے جو عملاً اصلاح کرنے والی بات اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے، اس میں اس پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ اس کے انبیاء جو پہلے گزرے ان کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے ہیں اسی سے خبردار رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔
لہذا آپ بھی اسی سے خبردار رہیے رسول، اور مطمئن رہیے کہ حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے اختتام کی مہر ہے۔ مہر وہ انہیں کی ایک سیل کہ یہاں پہ ایک یہ بالکل سیکیور کر دیا گیا، نبوت کو ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ ذمہ داری انہی رسول کو پوری کرنی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جزا اور سزا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کرنا تھا، وہ صرف رسولوں ہی کے زمانے میں تھا، تو وہاں پہ یہ معاملہ ہو گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی اور رسول اور نبی نہیں آئیں گے، تو اب یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب اب جہاد صرف ظلم، دشمنی، سرکشی، بس اسی میں ہی ہوگا۔ اب پھر اس میں تفصیل کے ساتھ وہ انہی آیات کی بیسس پہ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب اچھا، کچھ جو اسکالر جو کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف دفاعی جہاد یہ صرف جائز ہے کہ اگر ہم پہ کوئی حملہ ہو تو ہم کریں، تو وہ ان کی دلیل پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں 2 مقام پر یہ آیات ہیں کہ جو فتنہ کو ختم کرنے سے جنگ کریں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فتنہ۔ اس آیت میں فتنہ سے مراد مذہبی جبر، جو آپ کا ریلیجیس پرزیکیوشن جو ہوتی ہے، تو یہ تو اس آیت کے ذریعے رسول اور صحابہ کرام کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم لوگ مذہبی جبر کے موجودہ نظام کو توڑ دو تاکہ دنیا میں مذہبی آزادی کا ماحول قائم ہو جائے۔ جو لوگ اللہ کے دین کو اختیار کرنا چاہیں، اس کے راستے میں کوئی پابندی نہ ہو، واضح ہو کہ پیغمبر اسلام کے معاصر قوتوں نے آپ کے خلاف خود ہی حملہ کی ابتدا کا عمل کیا تھا، تو اس لیے جارحیت کا آغاز کر کے فتنہ کے خلاف آپ کے آپریشن کو دفاعی جنگ کی صورت دی تھی۔ یعنی وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حملے ہوتے رہے، مکہ والوں نے کیے، پھر کچھ اور بہت سے قبائل نے مل کے کیے، پھر اسی طرح جیوز نے کیے، تو انہی پہ یہ حکم آیا کہ بھی ان کے ساتھ آپ جہاد کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی آیت میں ایک معلوم اور متعین مقصد کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا تھا، وہ تھا مذہبی جبر، تاکہ یہ جبر ختم ہو جائے اور اس کے بعد معاملہ آ جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ قتال فتنہ کے حکم کو توسیع کر کے اس کو بہت پھیلا کے اس میں دوسرے مقاصد میں استعمال ہوا، یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک انحراف کہ ایک ڈیویشن ہوئی ہے یہ، اور ایک گاڑی کی پٹری سے اترنے والا یہ معاملہ ہوا ہے۔ مگر ایسا ہے تو اس کا سلسلہ کسی نہ کسی عنوان سے آج تک جاری ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ بھی جناب دیکھیے کہ ہمارے ہاں اصل حکم تو وہی تھا کہ یہ جبر ظلم جو ہو رہا تھا، تو اس میں کوئی چھوٹے سے معاملے میں بھی جس میں کوئی ایکچولی وہ کوئی جرم اور وہ نہیں ہو رہا ہوتا یا ظلم نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے پھر بھی وہ جنگیں کرتے آ رہے ہیں لوگ۔ اس سلسلے کا دوسرا انحراف پھر یہ بھی ہوا کہ خلافت راشدہ کے بعد ہوا ہے، جو تقریباً 1000 سال تک رہا ہے، کہ یہ انحراف مسلم حکمرانوں نے کیا کہ ایک مذہبی جبر کے خلاف جنگ کے مفہوم کو اضافہ کیا۔ اس میں اضافہ یہ کیا ہے کہ ایک پولیٹیکل ایکسپینشن، یعنی اپنی حکومت کو زیادہ پھیلا دینا اور ملکوں میں قبضہ کر لینا، تو یہ کرتے رہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ پھر قتال فتنہ کے حکم کی اس توسیع کا مطلب ایکسٹینشن اس میں بھی کر لی، تو یہ انحراف ہوا ہے کہ دین میں جتنا حکم تھا تو اس کو اور زیادہ پھیلا دیا گیا کہ وہ شہادت علی الناس تھا کہ عام انسانوں تک ایک بالکل آزادی کے ساتھ ان کو مل جائے معاملہ۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے اور سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اس لیے آپ میرے لائے ہوئے پیغام کو میری طرف سے تمام دنیا والوں تک پہنچا دیں۔ اس اعتبار سے بعد کے دور میں مسلمانوں کا اصل کام دعوت اللہ تھا، نہ کہ اقتدار کی سیاست چلانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہو گیا تھا واقعہ، اب یہ ہم پہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز پہ سیاست کر کے اور قبضہ کرنے کی
کوشش کریں. تو یہ ہمارے یہاں انحراف ہوا. پھر وہ کہتے ہیں اس سلسلے کا تیسرا شدید تر انحراف یہ ہوا ہے کہ جو موجودہ زمانے میں ہوا ہے کہ ایک مسلم مفکرین کے لیے مذکورہ قرآنی آیت کی نام نہاد انقلابی تفسیر کی گئی کہ لوگوں نے آیت کے حکم میں خود ساختہ توسیع کی ہے. ایک ایکسٹینشن یہ کی ہے کہ قتال برائے ایک تنفیذ احکام یہ کر لیا کہ جناب تاکہ ہم دین کو ہر طرف پھیلانے کے لیے یہ جہاد کریں. تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ تو ایک سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. اور یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو رسول کا کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تھا نا، تو ان کو یہ حکم ہوتا کہ یہ فلاں پہ آپ یہ کریں ایکشن، تو وہ کر دیتے تھے. تو اب چونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق تو نہیں ہے، تو پھر یہ ہم پہ نہیں ہے. اس لحاظ سے وہی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، کوئی اگر ہم پہ حملہ ہو تو تب ہم کریں اس میں. پھر اس کے لیے وہ دلیل یہ سورۃ البقرہ اور سورہ انفال کی آیات سے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. ان سے جنگ کیجئے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کی کسی کے خلاف جارحیت جائز نہیں ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ان سے جنگ کیجئے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. اگر وہ باز آ جائے تو یاد رکھیے کہ اللہ یقیناً وہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں. تو اس لیے وہ اسکالر کہتے ہیں کہ جناب یہ جو فتنہ کا لفظ ہے تو فتنہ اصل میں پرزیکیوشن کا تھا کہ مذہبی جبر ہو رہا تھا، تو اس کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا تھا. تو وہ کریں اور یہ بتا دیا کہ وہ باز آ جائیں، چھوڑ دیں معاملہ کو، دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے، کہ ہر ایک کو آپشن مل جائے کہ وہ ایمان لائیں نہ لائیں، ان کو آپشن مل جائے تو پھر وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے اس کا معاملہ. تو وہ اسکالر پھر یہ کہتے ہیں. تو جناب یہ بڑا کریٹیکل یہ ڈسکشن تھی. تو جناب مختلف اسکالرز نے انہی آیات سے جو مطلب اس کا سمجھا تو اسی کے لحاظ سے فیصلہ اپنے کرنا ہے.